أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد، وہ لوگ جو لوگ اللہ ہی کے لیے ظلم کے بعد ہجرت کیے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم نے اس کو دنیا میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیا. والأجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت میں بہت بڑا ثواب اور اجر ہے اگر لوگ جان لیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے اجر و ثواب ہے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے. کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے. چونکہ عمرے کے سفر پر جانا ہوا تھا، اس بنیاد پر لگاتار 3 ہفتے تفسیر کا سلسلہ بند رہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا، اور جس سے اللہ چاہتا ہے کب قسمت اس کو بلا لے، یہ اللہ ہی کے فیصلے پر ہوتا ہے. اس میں نہ دولت اور نہ شہرت اور نہ کسی اور تجربے کی ضرورت اس میں ہے، صرف اور صرف توفیق خدا بندی کی ہے. علم کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ حج کے مسائل کو پڑھ لیا ہو، عمرے کے مسائل کتابوں کو پڑھا ہو اور لوگوں کو پڑھایا ہو تو وہ عمرہ اور حج کر لے گا. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے ان پڑھ لوگ کعبے کے ارد گرد نہیں پھرتے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم لیکن دیکھ کر کے وہ چکر لگا رہے ہیں. پتہ چلا کہ توفیق خدا بندی پر اس نیکی کا مستحق آدمی بنتا ہے. اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، حاضری ہوئی. اب سارے بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا ہو، چونکہ ہمارا کام ہے آپ سے ملنا جلنا، قرآن کی نسبت. جب یہ دین اور یہ وقت آتا تھا تو یاد آتے تھے آپ سبھی حضرات، یہ مجلسیں بھی یاد آتی تھی، چہرے بھی یاد آتے تھے، تو دل سے دعائیں نکلتی تھی. دعا کرتا ہوں ابھی بھی اور کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بھی اپنے گھر کے دیدار، نبی کے روضے کی حاضری عطا فرمائے. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو، تڑپ ہو، جستجو ہو، تو اللہ مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے. اس وقت 2 آیات پر بات کرنی ہے. اس سے پہلے جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے حالات ذکر فرمائے تھے، اور وہ حالات یہ تھے دنیا سے جانے کا. جو لوگ دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے.
تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے سہنے کھانے پینے زندگی گزارنے کے سارے مسائل بتائے، طریقے بتائے۔ اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ میرے بندوں کو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جانے کا بھی طریقہ بتایا ہے اور اس کی شکلیں بھی بتائی۔ تو یہ دو باتیں گزری تھی پہلے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو لوگ برے لوگ ہیں، ان کا جانا اچھا اور اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کے ساتھ سختی ہوگی، اس کے ساتھ وہ رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ وہ فرشتے ہوں گے جو ظالموں کی روح نکالتے ہیں، جس کو اللہ نے تذکرہ کیا تھا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور پھر اس کا انجام بھی بتایا تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کیسے ہے۔ دوسرے ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ، یعنی وہ لوگ جو لوگ نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ان کے روح نکالیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ان کے جانے اور آنے پر فرشتوں کو بڑی خوشی ہے۔ تو یہ دونوں کے حالات ذکر فرمائے تھے۔ اس کے بعد اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری چیزیں بیٹھے بیٹھائے نہیں ہوں گی، اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے بڑی جستجو ہے، اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، تب تم یہاں سے آرام سے، سکون سے اور بڑے اطمینان سے جاؤ گے۔ اس کا ایک اندازہ دنیا کے سفر سے لگائیے، آپ جتنا سفر میں پیسے اچھے لگائیں گے، سیٹ اچھی ملے گی، راحت اچھی ملے گی، کھانا اچھا ملے گا اور سکون ہوگا، سواریاں اچھی ملے گی۔ اور اگر آپ نہیں لیں گے اور چاہیں گے کہ نہیں جیسا ان کو دیا ویسے مجھے بھی دو، تو پھر تو مشکل مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے تمہارا ایسا عمل نہیں ہے، تمہارا کام ایسا نہیں ہے، اس نے زیادہ لگایا، اس لیے زیادہ سہولتیں اس کو دی گئی۔ تو اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، دنیا میں سے دونوں کو جانا ہے، دونوں کو جانا ہے، گنہگاروں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ اس دنیا میں بڑی محنت کیے ہیں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہم لوگ محنت کرتے ہیں دنیا کے لیے زیادہ، آخرت کے لیے کم۔ ایسے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف آخرت کے لیے محنت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا بھی خوب دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان لوگوں کی کیفیت کیا؟ اللہ فرمایا پہلے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ ایک ایسا شخص ہے جس پر بہت ظلم ہو، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، عمل کرنے کے لیے ظلم ہو، پھر وہ وہاں سے چھوڑ دے اپنا گھر بار، ساز و سامان، ساری چیزیں چھوڑ کر کے وہ نکل جائے صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ کہیں جا کر کے ہم اللہ کی عبادت، اسلام پر، ایمان پر سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ کا کام کریں گے ہم۔ تو اللہ آگے فرما رہا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیتے ہیں اور آخرت میں بہت بڑا ثواب۔ کیا ایسے لوگ گزرے؟ کبھی ایسے لوگوں کی تاریخیں پڑھی؟ اگر قرآن کریم سے ذرا سے نسبت اور اسلام کی تاریخ سے نسبت ہے تو وہ لوگ اولین وہ لوگ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے۔ کس حال میں ہجرت کیے؟ خوشی سے کیے؟ کس حال میں ہجرت کیے؟ کیا بالکل بہت ہی تیاری کے ساتھ کیے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور نبی کریم علیہ السلام، کہ جب ان پر مکہ میں رہنا ظلم، زیادتی حد بڑھا دی گئی اور رہنا بالکل تنگ کر دیا گیا، تو ایسے حالات میں وہ لوگ کیا کیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف ایمان کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے رسول کی معیت اور صحبت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ مکہ چھوڑ دیے،
مکہ ترک کر دیے، اپنا وطن چھوڑے، گھر بار چھوڑے، جائیداد چھوڑے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کیا ہو گئے؟ وہ لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوئے؟ مکہ کو چھوڑے۔ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ کا وہ محبوب وطن تھا، اللہ کا گھر تھا وہاں، اور آپ یہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن مشیت خدا بندی، حکم اللہ کا ملا تو پھر آپ وہاں سے چلتے اور مڑ مڑ کر کے کعبہ کو دیکھتے ہیں، اور جب کعبہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اب دیکھنا بند، تو آپ رو پڑتے اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑ نہیں رہا، مجھے چھڑایا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت ایک آیت کریمہ لے کر کے آئے، جاؤ میرے جبریل میرے محبوب کو تسلی دے دو، تسلی دے دو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہہ دو میرے نبی کو سنا دو، آپ کو دوبارہ میں شاہانہ بادشاہ کی طرح دوبارہ لوٹا دیں گے، آپ غم نہ کیجیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نبی کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ بھی مکہ کو چھوڑے صرف کس لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، لیکن صرف چھوڑ دیے اس لیے کہ یہاں رہنا، نماز پڑھنا، ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور رسول اللہ وہاں چلے گئے، چلے آئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب وہاں سے وہ چلے ہیں اور جب ہجرت کر کے نکلے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، کتنے ایسے صحابہ ہیں اللہ اکبر کہ جب دشمنوں نے ان کا تعاقب کیا تو یہی کہہ دیے کہ اے لوگوں تم مال چاہتے ہو تو مکہ کے فلاں جگہ پر میں نے اپنا سارا مال چھپا کر کے رکھا ہے، چاہو تم لے لو، لیکن ہم کو خوشی خوشی سے ایک تہبند اور ایک چادر پر محمد الرسول اللہ سے ملنے جانے دو۔ یہ کیا تھی؟ یہ قربانیاں تھیں۔ یہ لوگ جب پہنچے ہیں تو آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، کہ جو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے خرید و فروخت کر لیں، حوالے کر دیے، ان کو مقام ہے، اللہ ٹھکانہ دیا۔ لہذا دو جماعتیں بنی مدینہ طیبہ میں، جو لوگ ہجرت کر کے آئے اس کو کیا کہا گیا؟ مہاجر، کیا کہا گیا؟ اور جو لوگ مدینے میں تھے ان کو انصار کہا گیا۔ انصار کے مطلب ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ یہ لوگ کیا کیے؟ ایسی مدد دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، آج لوگ ایسے نہیں ہیں۔ کیسی مدد! اللہ اکبر! نبی کریم علیہ السلام جب پہلی سفر کی کیفیت میں آپ قباء کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کی اونٹنی قباء کے پاس بیٹھ جاتی ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، صحابہ انصار کس جوش و جذبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے، اور جب لوگ ہجرت کر کے آنے لگے مدینہ طیبہ اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، تو پھر وہی انصار مدینے والے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی بیوی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ گئے ہیں لوگ، گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 کمرہ، ایک کمرہ ان کو دے دیتا ہوں، میری بیویاں 2 ہیں، ایک کو میں طلاق دے کر کے ایک کا نکاح ان کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی قربانی! یہ اسلام یوں ہی نہیں آ گیا ہے، یوں ہی اسلام کی کیفیت اور کلمے ہم لوگ پڑھنے والے نہیں بن گئے، اس کے پیچھے ان مہاجرین کی قربانیاں ہیں، ان کے پیچھے ان ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے بھائی بزرگوں۔ لہٰذا وہ لوگ آ گئے، دیے، خوب دیے، آپ یہ لے لو، ایک باغ لے لو، وہاں محنت کرو، مل جل کر کے اسلام کا کام کیے۔ 2 ہی جماعت، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، انصار اور مہاجر، جس کو اللہ اکبر، اللہ نے اس قدر پسند کیا اور وعدہ اپنا پورا کیا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ ظلم اٹھانے کے بعد، سہنے کے بعد، ستائے جانے کے بعد، جو لوگ صرف اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت کر کے آ گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں۔
بہترین ٹھکانے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین لکھتے ہیں صرف یہ واقعہ اور یہ آیت صرف اسی ہجرت سے متعلق نہیں، بلکہ ہر ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کچھ ایسے حالات سے ان کو گزرنا پڑے اور مال جان گھر بار اگر چھوڑ دے اور صرف اللہ کے لیے ایسا کرے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہے۔ آج بھی اس کی ایک مثال، ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر نماز جماعت سے پڑھنا مشکل ہے، ہم نے اپنا گھر بیچا، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں ہم کو جماعت سے نماز ملتی ہے، اذان سننے کو ملتا ہے، مسلمانوں سے سلام کرنا ملتا ہے، تھوڑا دنیا کے اعتبار سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا، علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تیری بھرپائی فرما دے گا۔ ایک ایسی جگہ ملازمت کرتے ہیں جہاں پر حرام کام ہے، اس کو چھوڑ کر کے حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو بہترین اجر دیتا ہے، دیا نہیں دی، اللہ نے جو وعدہ کیا ہم بہترین دنیا میں ٹھکانہ دیں گے۔ آج بھی مدینہ طیبہ کو دیکھ کر کے آئیے، اللہ اکبر، کیا چہل پہل، کیا رونق، کیا سخاوت، کیا ہمدردی، کیا محبت، کیا اخوت، کیا چہرے پر نورانیت، رسول اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں جھلک رہی ہیں۔ اور اس قدر وہ لوگ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر اور آپ کے کاموں کو اس قدر وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ ٹھکانہ دیا، پوری دنیا چکر کاٹ لیجئے، قسم خدا کے مکہ اور مدینہ سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ وہ لوگ جو محنت کی آج ان کی آل اولاد اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے تو دعا فرمائے تھے، اے اللہ مکے کی برکتوں کی دعائیں حضرت ابراہیم کیے تھے، مدینے کی برکتوں کی دعائیں تیرا نبی محمد کرتا ہے، اس کو قبول کیجیے۔ آج بھی وہ رونق، آج بھی وہ کیفیت، آج بھی وہ محبت اور الفت، اور ان میں ایک سخاوت، ان میں ایک ہمدردی، ان میں ایک اندر عاجزی انکساری۔ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے مالدار اور دنیا کا مالک، لیکن جب مسجد نبوی میں وہ دسترخوان بچھاتے ہیں نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، تو ان کے بچے اور وہ خود اس قدر عاجزی کے ساتھ، کیا ہندوستانی کیا دوسرے ملک کے غریب مسلمانوں کو گلے سے گلے لگا کر کے ان کو بیٹھاتے ہیں، محبت سے کھلاتے ہیں۔ اگر وہ ایک ٹکڑا کاٹ کر کے کھا کر کے دسترخوان پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نفرت نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ برکتیں، یہی وہ رحمتیں۔ آج بھی ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں، ان کے اندر بغض نہیں، ان کے اندر شرافت ہے، ان کے اندر ہمدردی ہے، اسی لیے وہاں کبھی بھی غربت، افلاس، مفلسی کی کیفیت نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ انہی لوگوں کے ایک خاندان کے لوگ آج آباد ہیں جو لوگ کل ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ طیبہ، اور مہاجرین کی جو لوگ مدد کیے تھے سال میں کہ واقعہ شاید پہلے کبھی سنایا ہوگا کہ ایک عورت اور ایک مرد یعنی بیوی اور شوہر دونوں ہجرت کر کے آئے، لوگوں نے خاندان والے سب لوگ عورت پر اتنا رحم کیا کہ ان کو 2 چادریں دے کر کے رخصت کر دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ مرد پر اتنا کہ اس کو صرف ایک تہبند پر رخصت کیا، تیری چادر بھی نہیں دوں گا، جاؤ گرمی تپیش دھوپ میں نکل جاؤ۔ آج بھی اس ترقی کے دور میں چند قدم دھوپ میں چلنا ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، جبکہ ایئر کنڈیشن ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی سختی۔ سوچئے ذرا، وہ سنگلاخ زمینیں، وہ پتھریلی زمینیں، وہ راستہ کس حال میں، دونوں شوہر اور بیوی صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ ذرا رک جا، میں مزدوری کر کے ایک چادر اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، اتنا پیسہ کما لوں کہ ایک چادر خرید کر کے میں اوڑھ لوں گا۔ نبی کے سامنے کھلا بدن جانا میرے لیے شرم اور حیا کی بات ہے۔ مزدوری کرنے کے لیے وہ رک گئے، بیوی کو ایک چادر اور ایک ان کے پردے کے ساتھ ایک زمین کو تھوڑا سا گڑھا اوٹ بنا کر کے کسی طرح رکھا، یار ہوا مزدوری کرتے، لیکن نماز میں وہ آتے تھے، لیکن جلدی دیر میں آتے تھے اور
جلدی چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ نیا اجنبی آدمی ہے، یہ دیر میں آتا ہے اور جلدی واپس ہو جاتا ہے۔ نبی کی خدمت میں شکایت ہوئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اجنبی آدمی ہے جو آتا ہے دیر میں اور جاتا ہے جلدی۔ آپ نے ان کو بلا کر کے پوچھا تو سارا قصہ سنا، یا رسول اللہ مکہ سے نکلا، ہمارے گھر خاندان والے نے کپڑے چھین لیے، سامان چھین لیے، میرے جسم پر 2 چادر نہیں بلکہ ایک تہبند ہے، میں اس لیے باہر رکا ہوں تاکہ کچھ مزدوری کر کے ایک کپڑا خرید لوں اور اس کو اوڑھ کر کے آپ کی خدمت میں آؤں، لیکن نماز کی فکر ہے، اس بنیاد پر میں آپ کے یہاں آ جاتا ہوں، نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہوں، اور حالات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کی چادر لے کر کے اوڑھ کے آتا ہوں، میری بیوی تب تک کہ ذرا کھلا بدن رہ جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دیر میں آؤں اور جلدی جاؤں تاکہ زیادہ دیر تک میری بیوی کے جسم کھلا نہ رہے۔ عیش و آرام میں پلنے والے ہم لوگ ہیں، جنت چلے جائیں گے؟ ایمان اتنا آسان؟ میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے رسول رو پڑے، صحابہ رو پڑے، صاحب والذین ہاجروا، یہ ہے حالات اسلام۔ آج ہم لوگ موج مستی کی زندگی میں حالات دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے کامیابی، قسم خدا کی یہ کامیابی اصل نہیں، کامیابی تو وہ ہے ابھی ہمارے دل میں اور ہمارے ظاہر اور باہر میں 100% ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، جو ہمارے لیے کچھ قربانیاں دیتا ہے، ہمارے لیے کچھ کرتا ہے، ہمارے ہی لیے کچھ اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پھر وہی پھٹی چپلیں، ٹوٹی چپلیں، پھٹے کپڑے، بے یار و مددگار رہنے والے صحابہ کو اللہ نے ایسی مدد کی اور دنیا میں چمکا دیا کہ وہی گورنر بھی بنے اور دیکھتے دیکھتے آدھی دنیا پر حکومت کر گئے۔ کیا یہ ٹھکانہ؟ اور آج بھی اللہ دیا ٹھکانہ۔ جڑ تو جائیے اللہ سے تو مانگیے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے دکھائیے، دیکھیے اللہ کبھی نہیں ضائع کرے۔ آج ہماری نیت کھوٹ ہے، جس کی بنیاد پر شیطان ہمیں یہ بہکا دیتا ہے، سوچ دلا دیتا ہے یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ کے لیے کریں گے تو کبھی ضائع نہیں۔ آگے اگر اللہ فرمائے وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں تو بڑے بڑے ثواب ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ اس لیے مہاجر کا ایک الگ درجہ ہے، اس لیے گناہ کا چھوڑنا، نیکی کا اختیار کرنا، یہ بھی ایک ہجرت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ایسے دوستوں کا چھوڑ دینا جس سے تمہاری اور ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور اچھے دوستوں کو اختیار کرنا، یہ بھی گناہ کا چھوڑنے کے اعتبار سے ایک ہجرت ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑ دو، برے لوگوں کو چھوڑ دو، برے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا والذین ہاجروا، وہ لوگ جو لوگ اللہ ہی کے لیے ظلم و زیادتی کے بعد ہجرت کیے، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جان لے۔ اور آج آنکھوں سے دیکھیے حالات ایسے، الحمدللہ۔ آگے اللہ فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، موت اگر اچھی چاہتے ہو، فرشتہ رحمت کا تیری روح نکالنا اگر تم پسند کرتے ہو، تمہاری روح جب عرش کی طرف جائے تو فرشتے مرحبا مرحبا کہے اور دعائیں دے، اگر ایسا مرنا چاہتے ہو اور ایسی روح چاہتے ہو، الذین صبروا، تو تم صبر کرنا، کبھی اگر میں تجھے آزما لوں تو، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرنا، کسی اور پر نہیں، اگر مگر ڈگر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ یہاں 3-4 چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، اس سے پتہ ہی چلا سب سے پہلی چیز جو کام کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ ہی کے لیے۔ اس کو ہم لوگ کہاں کہتے ہیں؟ روز اقرار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہاں کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ روز 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں ہم لوگ اقرار کرتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر ہوتے ہوئے
کوئی بابا سے مانگ لیا، کوئی آبا سے مانگ لیا، کہ کسی کو بنا لیا۔ ہاں وسائل اختیار کیجیے، حلال طریقہ اختیار کیجیے۔ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے اگر کوئی کام کریں گے، گناہ بھی چھوڑیں گے تو کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ راضی نہ ہو، تبھی وہ گناہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جو لوگ اللہ ہی کے لیے، پتہ چلا چاہے نیکی کے کام ہو یا گناہ کا کام ہو، جو کچھ کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے، نیکی کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی مدد کب آتی معلوم؟ اے سی کے روم میں بیٹھے بیٹھے نہیں آتی، اے سی کے کاروں میں چلتے چلتے نہیں آتی، تفریح اور موج و مستی کے دعوت کھاتے کھاتے نہیں آتی۔ کب آتی ہے اللہ کی مدد؟ ظالمو، جب تم پر حد سے زیادہ ظلم بڑھا دے گا دنیا کے ظالم لوگ، تب پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بلال پر مدد کب آئی؟ اے سی کے روم میں بیٹھے تھے۔ حضرت بلال حبشی پر مدد اللہ کی کب آئی معلوم؟ جب اپنے آپ کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹ لیے گئے، آگ کے انگارے پر صحابہ لیٹ گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ دیے اللہ کے لیے۔ ظلم جب مکہ والے حد سے زیادہ بڑھا دیے، تب پھر اللہ کی مدد آئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ساتھ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ ظلم سہنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا ہوگے؟ تبھی مدد آئے گی۔ زلزلہ کی طوفان دیکھنے اور سہنے اور صبر کرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ بیٹھے بیٹھے صرف نہیں آئے گی مدد، ظلم سہنا پڑے گا، ٹکرانا پڑے گا، حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی ہے اسلام کا طریقہ، اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے تجھے کھلا پلا کر کے تیری مدد نہیں کریں گے، بلکہ جب تمہارے ساتھ ظالم ظلم بڑھا دے گا اور جہاں تمہارا صبر ٹوٹ جائے گا، تب پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میرے بھائی بزرگوں، اس میں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے۔ جب یہ ظلم بڑھ جائے گا، اللہ دیکھ لے گا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کب آئی؟ جب فرعون نے ظلم حد سے زیادہ بڑھایا تب مدد آئی، ایسے نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ مدد کب آئی؟ جب نمرود نے اپنے ظلم کا انتہا کر دیا تب آئی۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد کا دروازہ اور رحمت کے دروازے کب کھلے؟ جب مکہ والے انتہا کر دیے نبی کے ساتھ، رہنا سہنا کھانا پینا چلنا پھرنا، مکہ مدینہ سب میں ظلم، تب اللہ کی پھر مدد ایسی آئی۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ مدد اس وقت آئے گی جب ان کے ساتھ ظلم بڑھے گا اور اس ظلم میں لوگ اللہ کو پکاریں گے، اللہ اب تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ پکار اس حال میں ہونی چاہیے کہ ہم متقی ہوں، ہم نمازی ہوں، ہم پرہیزگار ہوں، ہم اللہ سے لگے ہوئے ہوں، تب یہ پکار پھر اللہ کام دے گا۔ تیسری بات میرے بھائی، وہ ظلم سہ لینے کے بعد اللہ پھر آسائش اور آرام دیتا ہے، جس کو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہم پہلے ذرا آرام دیں گے، پھر سختی، اور پھر سختی کے بعد آرام ہی آرام۔ تو جب ظلم سہیں گے اور دین پر قائم رہیں گے، جب لوگ نماز کو روکیں گے اور آپ نماز پڑھتے رہیں گے، جب لوگ حرام کھلانا چاہیں گے اور آپ حلال کھانے کی فکر کریں گے، جب لوگ سنت کو مٹائیں گے اور آپ سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے، تب کہیں پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور نہیں ہاں ٹھیک آپ جو کہہ رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ چوتھی بات، وَالْعَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ جو بات کہے اللہ رب العالمین نے، یہ تو دنیا کی باتیں تھی، لیکن تمہاری اصل کامیابی کہاں ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی کی فکر کرو۔ اس لیے اگر دنیا میں خوشحالی ہے
تو ہرگز کبھی یہ نہ سمجھیے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ کیا ہے؟ جیسا کہ لوگوں کو ذہن میں یہ بات برابر رہتی ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو مزے میں ہوں۔ کیا ہوں؟ مزے میں ہوں، نہ میرا بچہ بیمار، نہ میری بیوی بیمار، نہ میں بیمار، نہ میرے کاروبار میں فرق، نہ میری دعوتوں میں فرق، نہ میری کسی شہرت میں فرق، نہ پڑھائی لکھائی عہدے میں فرق، نہ سیاست میں فرق، جدھر جاتا ہوں میرے لیے واہ واہی ہے، تو اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں۔ اور وہ بندہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ خوش ہے، اور ناراض تو اس سے ہے جو نماز پڑھتا اور بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ آج کی ذہنیت یہ ہے، آج لوگوں کے ایک سوچنے کا ایک معیار یہ ہے کہ مؤذن بیمار، نمازی بیمار، داڑھی والا بیمار، اس سے اللہ ناراض ہے۔ سنت کے کپڑے پہننے والا اگر وہ پریشان، اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی طرح اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے، سنا رہے تھے، اے لوگو شراب پیو گے تو یہ عذاب، زنا کرو گے تو یہ عذاب، فلاں کرو گے تو یہ عذاب، فلاں کرو گے تو یہ عذاب، اور میں وہ عذاب کو دیکھ رہا ہوں، قریب قریب آنے والا ہے۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تیری تقریر جھوٹی یہ تیری تقریر جھوٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ جتنے گناہ گنائے وہ سارے گناہ میں کرتا ہوں، لیکن میری دولت میں فرق نہیں آیا کبھی، میری صحت میں کبھی فرق نہیں آیا، میری آل اولاد کی خوشیوں میں کبھی فرق نہیں آیا، میرے رات و دین کے کسی ہلچل میں فرق نہیں آیا۔ آپ کی یہ بات بالکل فضول اور بیکار ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم کو پریشان کرتا، پریشانی میں ڈالتا، ہم تو خوش ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، اللہ سے التجا کیے، پروردگار اس بندے کا جواب کیسے دوں میں؟ ہم مطمئن ہیں کہ آپ کا یہی نظام اور قانون ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ آپ بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے، لیکن اس مجمع میں کچھ کمزور ذہن کے مسلمان ہیں، ایمان والے، یہ تو اس کی بات سے متاثر ہو جائیں گے کہ صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو یہ خوش نہیں رہتا، اللہ ناراض ہوتا تو اس کے پاس دولت نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتا تو ان کے گھر بار والے خوش نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے، میرے پروردگار کیا جواب دوں؟ کیا ہے آپ کا نظام اور فیصلہ اس کے ساتھ؟ کیا آپ اس کو پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے ہیں، یا پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ موسیٰ میرا نبی، میں اس کو میرے پاس جو سب سے بڑا عذاب ہے نا وہ میں دے دیا ہوں، اس کو یہ گرفتار ہے۔ آج ہم لوگ بہت سارے اللہ کی پکڑ میں پکڑے ہوئے، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی موسیٰ کلیم، ہمارے پاس جو سب سے بڑا عذاب اور عذاب کا ذریعہ ہے وہ میں اس کو دے دیا ہوں، اور یہ اس میں گرفتار ہے، لیکن اس بندے کو احساس نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کون سا عذاب ہے وہ بڑا؟ کہا کہ میں نے 2 عذاب بنائے، ایک سجدے کی توفیق اس سے ہٹا دیا، ابھی کبھی بھی میرے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکا سکے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کی زبان سے کبھی میرے لیے شکر کے کلمات نہیں نکلے۔ یہ 2 عذاب ہے میرے پاس سب سے بڑا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں مار دینا، کاٹ دینا، بیمار کر دینا یہ بڑا عذاب ہے، نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں۔ عذاب تو یہ ہے جو بندے خدا سے ہٹ جائے۔ میں نے بڑا عذاب دے دیا۔ شیطان کیسے ہٹا اللہ سے؟ کیا بنیاد بنی تھی؟ بولیے، زور سے بولیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز میری بیٹھی ہے، آپ کی تو نہیں بیٹھی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کہاں جائے گا؟ تو یہی ہے، آج اگر جو نماز نہیں پڑھتا کہہ دو اس کو دعوے کے ساتھ تم اللہ کی عذاب میں پکڑے ہوئے ہو۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ کا بیٹا گرفتار ہے عذاب میں، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو آپ کی بیوی اللہ کے عذاب میں پکڑی ہوئی ہے۔ کھانا پینا خوشحال تو یہودی لوگ بھی منا رہے ہیں، کافر لوگ بھی منا رہے ہیں،
دوسرے لوگ بھی بنا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا ہے بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو زبان کی بولی بند نہیں کرتا ہے بلکہ شکر کے کلمات روک دیتا ہے، کبھی نہیں آنے دیتا۔ یہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندوں میں تجھے عذاب دینا نہیں چاہتا ہوں، اگر دو کام کر لو۔ ایک کام کر لو، کیا؟ شکر ادا میری کرو اور میرے اوپر ایمان رکھو، بس ہم عذاب کبھی نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بندہ تیرے سوال کا جواب ہو گیا، اب تم جاؤ پوری زندگی موج و مستی میں رہو، ہم کبھی تجھے نصیحت نہیں کریں گے، تم اللہ کے سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہو، مرنے کے بعد سیدھے تم جہنم کی آگ میں جاؤ۔ اس لیے بے نمازی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ بے نمازی مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اس لیے سجدے کے منکر مت بنیے، زبان سے ناشکری اللہ کا ہرگز مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی فرمایا آخرت سب سے بڑی چیز ہے، اس کی فکر کرو، اور یہ دو چیزیں الذین صبروا، جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کر کے قائم رہنا، ڈلمل نہیں، ہوا کی طرح مت بدلنا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنا، تبھی تمہاری روح ٹھیک نکلے گی، کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، دنیا کے حالات سے دو چار ہو چکے ہیں، ظلم اور ظلم کرنے والے اپنی طاقت سے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، لیکن ایک نسبت تیرے نبی سے ہے، تیرے سے ہے۔ اللہ اس نسبتوں کی بنیاد پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اس پورے مجمع والوں کو معاف فرما۔ اے رب رحیم رب کریم سب کو عافیت اور امن نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما، صبر اور شکر کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ سجدے کی توفیق سے کبھی محروم نہ فرما، بلکہ ہمیشہ سجدے کی توفیق، نماز کی توفیق، شکر کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کے گھر والوں کو بھی عطا فرما، ہم سب کے بیوی بچوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنا بنائے رکھیے، کسی غیر کے حوالے مت کیجیے۔ اللہ اپنا بنائیے، کسی غیر کا سپرد نہ کیجیے۔ اے اللہ ظالموں کا بدلہ تو ہی بہتر دے سکتا ہے، ہم سب کمزور ہیں۔ اللہ ہمارے ملک میں امن سکون سلامتی نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، روزی رزق صحت میں برکتیں نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ اس بابرکت مجلس کو قبول فرما دیجیے، جتنے بھائی بزرگ بیٹھے سنے، اللہ سننے کو کہنے کو قبول فرمائیے، سب کے وقت میں برکت رحمت عطا فرمائیے، روزی اور گھر ہمیں خوشحالی نصیب فرما دیجیے، ایمان کی فکر اور آخرت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم رحمتوں سے اللہ قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔